آپ کے ساتھ تو وہ کچھ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو محکمہ بھی نہیں دیا گیا تھا. آپ کا کوئی دل نہیں ٹوٹتا؟ آپ کیا پہاڑ ہیں، کیا پتھر ہیں، کیا ہے دل میں؟ کئی قربان ہو جاتے ہیں، کئی منزل پہ پہنچ کے جھنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، کہ مجھے جماعت سے کوئی نہیں نکال سکتا، میری جماعت ہے. مریم نواز کو کچھ ہوا تو پاکستان سلامت نہیں رہے گا. کہ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. آپ کے خلاف حنیف عباسی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جویل کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ انتخابات ہارے ہیں اور انتخاب ہارے ہیں اور صحیح معنوں میں ہارے ہیں. جاوید لطیف نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے نواز شریف کی سیٹ کو اپنے ساتھ نتھی کر لی. آپ کو پتہ ایک دن کیا ہوا؟ آپ نے مزید اسٹیٹمنٹ دی تو بیرسٹر عقیل جو ہیں، وہ جو ابھی منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا جاوید لطیف کو سنجیدہ نہ لیا کریں. آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ کو آج تک وزارت نہیں دی گئی. آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ جب آپ کو وفاقی وزیر بنایا گیا تو آپ کو محکمہ بھی نہیں دیا گیا تھا. آپ کے ساتھ تو وہ کچھ کیا جا رہا ہے کہ ابھی 4-6 ماہ آپ میڈیا سے بھی غائب رہے، وہ بھی کوئی اپنوں کی عنایت تھی. آپ کے ساتھ تو بے وفائیوں کے وہ قصے کیے جا رہے ہیں، اور 1997 سے آپ کو وزارت کا کہہ کر آپ کو وزارت دی جا رہی. آپ کے ساتھ تو آپ کی پارٹی وہ سلوک کر رہی ہے جو بدترین دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی آپ نے اتنی ماریں کھائیں کہ 12 دن بے ہوش رہے. آپ نے اتنی ماریں کھائیں کہ آپ کی والدہ کو جیل میں آپ سے بات کرا کے توڑنے کی کوشش کی جاتی تھی. آپ نے اتنی ماریں کھائیں میاں صاحب کہ آپ کی 85 سالہ والدہ کو FIR کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا. آپ نے اتنی ماریں کھائی گئی کہ آپ کی والدہ کہتی تھی کہ بندے کا پتر بنی ان تگڑا رہیں. آپ کے ساتھ یہ کیا گیا، انہوں نے کہا یہ نہ کہ بے وفائی کر کے آؤ گے، لوگ کہیں کہ یہ بے وفا کی میت ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد میاں صاحب یہ آپ نے حاصل کیا، خدا دی جان دیو میاں صاحب. یعنی کہ یہ پایا ہے آپ نے. آپ نے یہ میں مان لیا جی نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی وفا ہے، لبیا کی میاں صاحب. آپ کو احساس نہیں ہوتا یہ انسان؟ میرا تو دل ٹوٹ جاتا ہے. میری آپ کی گفتگو سن سے کئی بار میں نے کہا، میں آپ کو پتہ جب آپ گفتگو کر رہے تھے میں اتنا آپ میں محو ہو گیا تھا کہ یار اس شخص پہ کیا بیتی ہے. آپ کو کوئی دل نہیں ٹوٹتا؟ آپ کیا پہاڑ ہیں، کیا پتھر ہیں، کیا ہے دل میں؟ آپ کہتے کیوں نہیں ہیں کہ یار یہ تم لوگ کیا کرتے ہو یار؟ ابھی آپ کو کارنر کر دیا گیا ہے. آپ 2018 میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ہرایا گیا، آپ کہتے ہیں جی آپ سے کروڑوں روپے مانگے گئے. میاں صاحب کھل کے بتائیں کہ یہ چکر چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں طارق صاحب، یہ جو تحریکی ہوتی ہے نا نظریاتی، اس میں بہت سے گمنام سپاہی ہوتے ہیں، کئی قربان ہو جاتے ہیں اور کئی منزل پہ پہنچ کے جھنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، جو اس سارے راستے کے مسافر بھی نہیں ہوتے اور جھنڈا انہوں دے ہاتھ 'ਚ آ جاتا ہے. مگر میں یہ کو پہلی دفعہ نہیں، 94 میں بھی میری پارٹی سے بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی تھی، اور مجھے لوگ کہنے لگے ہوتے پارٹی دے تسی ممبر بھی نہیں رہے تے کسی اور جماعت. میں کہا سوچو بھی نہ، مجھے جماعت سے کون نکال سکتا ہے؟ کوئی رکنیت ختم کر سکتا ہے، کوئی ٹکٹ نہیں دے گا، کوئی حکومت میں آئے گا تو حصے داری نہیں ملے گی، لیکن مجھے جماعت سے کوئی نہیں نکال سکتا، میری جماعت ہے. میں کھڑا رہا. پھر ایک دفعہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، میں نے تو ویسے کئی دفعہ شوکاز ہوا ہے، مگر ایک دفعہ جب آپ 21 میں غالباً 2021 میں مجھے تمام پارٹی کے لوگوں نے ماں سوائے نواز شریف صاحب کے سب نے کہا وہ معافی منگ لے، جان چھڑا ہے، میں اندر چلا جائیں گا، وہ ساڑھے لیے بھی عذاب بنے ہیں. تو جب میں فیض حمید صاحب کے متعلق یا جنہوں نے کہا تھا کہ وہ دھمکی دی تھی مریم نواز شریف کو، آپ نے کہا کہ مریم نواز کو کچھ ہوا تو پاکستان سلامت نہیں رہے گا، یہ آپ نے کیوں کہہ دیا؟ نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مت سوچے کہ کوئی کہ اپنا اس کو بی بی شہید کو، بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے تو کوئی کہے گا کہ پاکستان کھپے اور باقی سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اگر مریم نواز شریف کو جو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے، ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے، ہم کٹہرے میں لے کے آئیں گے ان مجرموں کو. اور میں نے کیا غلط کہا تھا؟ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ کس کو حق ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اگر یہ بات، یہ موقف جو آپ نے اپنایا ہوا ہے، اور موقف بھی وہ جس سے ریاست مضبوط ہو،
جس سے ریاست میں ہریالی آئے، یہ بتائیں کہ میں اس کو آپ چھوڑ دیں اور کہیں کہ ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے. یہ بتائیں، کھل کے بات کرنی ہے میاں صاحب، شہباز شریف صاحب آپ کے کیوں خلاف ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ خلاف ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں نے جب 10 فروری کو پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ فارم 47 کی پیداوار ہمیں کہا جا رہا ہے، جبکہ فارم 47 کی پیداوار دونوں سائڈوں پہ ہے، اور میں نے کہا کہ اس میں جو کچھ ہوا ہے میں نے وہ بیان کیا، تو شہباز شریف صاحب نے مجھے بلایا گھر پہ، غالباً 12 فروری تھی، 12 فروری 2024، اور مجھے کہنے لگے کہ کس طرح یہ سارا کچھ ہوا. میں نے بتایا، مجھے کہنے لگے کہ یار میں تو خود بھی حکومت مرکز وچ بنا دے حق چ نہیں ہے گا. میں نے کہا طارق صاحب کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہو کہ اگر ہم مرکز میں حکومت نہ بنائیں تو، کیونکہ ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے. آپ بھلے پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ کے، کیونکہ واضح اکثریت ہے ہمارے پاس، آپ یہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر لیں. مجھے کہنے لگے کہ نہیں، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، میاں صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. میں نے کہا ہم میاں صاحب کو ریکویسٹ کر لیں گے کہ مرکز میں ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی باتیں کر رئی ہے، پی ٹی آئی بھی باتیں کر رہی ہے، تو ان دونوں کو دیں، یہ حکومت بنائیں اور پتہ چلے کہ ان حالات میں کی پا وکدی ہے. تو مینوں کہنے لگے تسی گل ٹھیک کر رہے جے، میرا بھی یہی خیال ہے، تسی وڈے میاں صاحب نال گل کرو. میں نے کہا میاں صاحب چھڈو، نہ کرو میرے نال گل. اچھا، میں اگر کہوں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، پھر آپ کی ایک اہم ترین اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون میں 4 سے 5 رہنما کے اسائنمنٹ پر ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بیانیے ووٹ کو عزت دو کو مسخ کریں جب بھی حکومت کے خلاف فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچتی ہے مہم، ان میں سے ایک اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس اسائنمنٹ پہ وہ لوگ ہیں جو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. مفاہمت کی بات تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کر رہے تھے. ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جبکہ تجربہ کار لیڈر بیانیے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسائنمنٹ کے بغیر ممکن نہیں. ان کا کہنا تھا ان لوگوں کو جو آئین، قانون اور آئین پر یقین نہیں رکھتے، چودھری انحصار کا انجام یاد رکھنا چاہیے. جو مفاہمت کی بات ہے وہ تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کر رہے تھے، اور جیو کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا حمزہ شہباز صاحب نے کہ بھائی معاملات ہوتے رہتے ہیں، معاملات آگے چلے. مفاہمت کی بات تو مسلسل کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے جو مفاہمت کی بات کرنے والے لوگ ہیں یہ اسائنمنٹ پہ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسائنمنٹ پہ ہیں، یہ فوج کی اسائنمنٹ پہ ہیں. کھل کے میاں صاحب بات کریں. اب بھی آپ تکلفات میں پڑے ہیں، میں کدھر جاؤں گا؟ نہیں طارق صاحب، ایسے گلتے تو میں نے شوکاز ہوا ایسے دوسری دفعہ، اور یہ باتیں تو بڑی 8 سال پرانی ہیں، یہ تو بھگت چکے ہیں، اور نمی گل کرو کوئی. لیکن یہ آپ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو اشارہ تھا یہ شہباز شریف صاحب کی طرف ہی تھا. نہیں میری بات نہیں تو مفاہمت کی بات تو وہی کر رہے تھے میاں صاحب. میری عرض سنیں، وہ طارق صاحب کیونکہ 8 سال پرانی بات ہو گئی، اس پہ میں نے عرض کیا کہ شوکاز بھی ہو گیا، وہ شوکاز کا جواب بھی ہو گیا. اب جو شوکاز دوبارہ آیا ہے اس پہ بات کر لیں. اب کیا ہے؟ اب کیوں ہے شوکاز؟ دیکھیے پتہ کیا ہے، بدقسمتی ہے جماعتوں کے اندر، یہ ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، جماعتوں کے اندر کبھی یہ تھا کہ 5-10% کسی کے پلانٹڈ لوگ ہوتے تھے، اور آج بدقسمتی دیکھیں جماعتوں کی کہ 10-15% لوگ ہوتے ہیں لیڈرشپ کے وفادار، باقی سارے ہی انج بھرے ہوندے نے، اور سب کے علم میں ہوتا ہے. کھل کے بات کروں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو مفاہمت کی پالیسی اپنائی اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی تباہ ہو گئی؟ نہیں، جو آج کے حالات ہیں، جو آج کا سسٹم ہے وہ 2018 سے شروع ہونے والا، ان حالات میں آج کا شہباز شریف کا فیصلہ درست ہے. درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ایک سینئر منسٹر بات یہ کر رہا ہے کہ یہ ہائیبریڈ نظام ہے، تو ہائیبریڈ نظام 2024 سے شروع نہیں ہوا، ہائیبریڈ نظام تو پھر 2018 سے شروع ہوا ہے.
اور اس کے بینیفیشری کون کون ہے؟ آج کی اپوزیشن بھی بینیفیشری ہے اور آج کی حکومت کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی بینیفیشری ہیں، اور جو بندہ اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس سسٹم میں آنے کے لیے بےتاب ہے اور سارا زور لگا رہا ہے اس سسٹم کے اندر ان ہونے کے لیے، آؤٹ ہے اس لیے زور لگا رہا ہے۔ تو پھر آپ کس کو یہ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ کس پہ آپ بات کریں گے؟ کس کا نام لے کے آپ کہیں گے کہ وہ یہ چاہتا ہے اور دوسرا یہ نہیں چاہتا؟ بھائی سب جب یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار کا حصہ بنیں تو پھر ساری کیا جو سیاسی جد و جہد پی ٹی آئی کے ورکرز کر گئے، کیا نون لیگ یہ کر سکی؟ نون لیگ نے یہ کر کے دکھایا، نون لیگ نے وہ راستہ ان کو بتایا۔ نون لیگ نے جتنی اذیت، آپ نے بھی بات کی نا کہ جب آپ گرفتار ہوئے یا آپ کی والدہ صاحبہ گرفتار ہوئے تو ایک خبر نہیں لگی سوشل میڈیا پہ۔ اس وقت سوشل میڈیا کا پہلے جب گرفتار ہوئے زمانہ نہیں تھا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اتنا جنرل فیض حمید صاحب کے کنٹرول میں تھا کہ آپ نے 6 ماہ تک تو میرا ذکر ہی نہیں کہیں آیا تھا کہ یہ گرفتار ہے، مر گیا ہے، زندہ ہے، کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں، ابھی آپ بات کر رہے تھے ریحانہ ڈار کی، ابھی وہ میری بہن ہے، ابھی چھینک مارتی ہیں تو شام کو باں ہو جاتی بالکل ایسے ہوتا ہے۔ تو بیگم کلثوم نواز کی گاڑی اٹھا لی گئی تھی، کسی نے ذکر نہیں کیا تھا۔ نہیں بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ کہ این جو یاسین، تب پتہ چلتا ہے، مگر اس وقت آج کے کسی خاتون لیڈر کی گاڑی اس طرح اٹھا لی جاتی اور اتنے گھنٹوں اٹھائے رکھتے، اور وہ بھی شہر کے اندر، کوئی جنگل نہیں تھا، تو آج آپ کو پتہ چلتا۔ سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے اس میں دمخم نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے ورکر نے تو مار کھائی ہے سر۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ نے، میں ہمیشہ کہا کرتا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری ان کو دی گئی، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو سہولت کاری دی جا رہی ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جس جیل میں وہ ہے، جس طرح کی وہ جیل کاٹ رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے، میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور جب آپ کے ورکر کو، ووٹر سپورٹر کو آئے روز یہ خبر ملے کہ اندنا کو گل کر رہا ہے، آئے روز آپ کو یہ خبر ملے، آج کی خبر ہے، کل رات کی خبر ہے کہ ان کو باہر بھجوانا جا رہا ہے، کشکوری صاحب نے کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ باہر چلے جائیں۔ پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ آکسیجن ان کو ملتی ہے یہ کہ میاں نہیں؟ صاحب، ہمیں تو کبھی نہیں میاں دیا صاحب تھا۔ ایک سیاسی آدمی ہیں اور بہادر آدمی ہیں،